الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو ہم سب کے لیے بڑی دلچسپی کا موضوع ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں مسلم تحریکیں، مسلم تنظیمیں اور ان کی ضرورتیں، مسائل اور امکانات، اس موضوع پر کچھ دیر ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے ملک ہندوستان میں جو مسلم تحریکیں ہیں، جو مسلم جماعتیں ہیں، جو مسلم تنظیمیں ہیں، ان کی خوبیاں ہم جانتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم اندر جھانکنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کریں گے۔ ایک قسم کا یہ خود احتسابی کا موقع ہوگا۔ اس عنوان پر بات چیت کرتے ہوئے امت کے جوان اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنی کمزوریوں کی شناخت کر سکیں، اپنی کمزوریوں کو پہچان سکیں، تاکہ ان کمزوریوں پر ہم قابو پا سکیں، ان کمزوریوں کو ہم دور کر سکیں۔ آج کے اس موضوع پر اگر ہم ہماری کمزوریوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مقصد مایوسیوں کو بکھیرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے ان کمزوریوں پر قابو پانا ہے۔ جہاں تک ہمارے ملک میں جو مسلم جماعتیں ہیں، جو مسلم تنظیمیں ہیں، جو مسلم ادارے ہیں، ان کے کارناموں پر بھی گفتگو کی جائے تو وقت کافی نہیں ہوگا اور اس پر دفتروں کے دفتر لکھے جا سکتے ہیں۔ لیکن آج کے اس موقع پر ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو ادارے ہیں، ہماری یہ جو تحریکات ہیں، ہماری یہ جو تنظیمیں ہیں، وہ امت کو اوپر اٹھانے میں، امت کو بہتر بنانے میں کس قدر رول انجام دی ہیں اور کیا کیا پہلو ہیں جو چھوٹ گئے ہیں۔ آج کے اس عنوان پر ہم جب گفتگو کر رہے ہیں تو ہم تاریخ کے بہت قدیم دور میں وہاں سے گفتگو کا آغاز نہیں کریں گے۔ ہم ہمارے ملک کی جو آزادی ہوئی 15 اگست 1947، اس کے بعد سے اس کو ہم ایک ڈیڈ لائن مانتے ہوئے، ایک بینچ مارک مانتے ہوئے 15 اگست 1947 کے بعد کا جو ہندوستان ہے اور جو ہندوستان کے مسلمان ہیں اور یہاں کی جو جماعتیں ہیں، ادارے ہیں، تحریکات ہیں اور مسلمانوں کا ڈیولپمنٹ ہے، اس پر ہم آج گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس گفتگو سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ امت مسلمہ یہ کیا ہے، یہ امت مسلمہ کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہم کو بات کی گفتگو میں اور ان اداروں، جماعتوں، تنظیموں کے بارے میں تجزیہ کرنے میں سہولت ہو سکے۔ امت مسلمہ کے بارے میں کہ وہ کیا ہے، قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بات بتائی گئی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس میں کہا گیا ہے کہ تم امت وسط ہو، درمیانی امت ہو، اور ایک موقع پر قرآن مجید میں یہ بات بتائی گئی ہے، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو اور تمام انسانوں کے لیے برپا کی گئی ہے۔ غرض یہ کہ اس امت کا جو مقصد ہے یا امت کی جو وظیفہ حیات ہے وہ امت وسط ہے، وہ خیر امت ہے۔ تو یہ جو خیر امت ہے اور یہ جو امت وسط ہے، خیر امت کا کردار انجام دینے کے لیے، امت وسط کا کردار انجام دینے کے لیے وہ کن خوبیوں کی مالک ہے، کس مقام پر کھڑی ہے، یہ اصل سوال ہے۔ اور اس اعتبار سے ہم مسلم جماعتوں کا، مسلم تحریکوں کا، مسلم اداروں کا، ہم اس میں جو کنٹریبیوشن ہے اور ہم کیسے، کیوں، کہاں ہمیں سوال کھڑے کرنے ہیں یا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں بھی آپ کے درمیان میں سوال ہی پیش کروں گا، جواب تو ہم سب کو مل کر سوچنا ہے، اور میں ہمارے امت کے جوانوں سے اس بات کی خواہش رکھتا ہوں کہ وہ بھی یہ سوال پیش کریں، یہ جاننے کی کوشش کریں، اس کا جواب مانگنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک امت خیر ہونے کی حیثیت میں انہیں کیا فرض انجام دینا ہے، ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ امت وسط ہونے کی حیثیت سے انہیں کیا کام انجام دینا ہے، اس پر ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔
ہماری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ امت وسط ہونے کی حیثیت میں، امت خیر ہونے کی حیثیت میں اس امت کو کیا ہونا چاہیے، اور اس امت کو جو ہونا ہے، جو بننا ہے، اس میں ہمارے مسلم اداروں کا، مسلم تحریکوں کا، مسلم جماعتوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے، یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ جب اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں تو امت کے دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ہے امت کا معنوی وجود، امت کا اخلاقی وجود، امت کا فکری وجود، یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس کی اخلاقی حیثیت، اس کی معنوی حیثیت، اس کی فکری حیثیت۔ اور دوسرا جو امت کا پہلو ہے، اس کا مادی وجود، اس کی تحفظ کا، اس کی بقا کا، اس کے ایگزسٹنس کا، اس کے فزیکل ایگزسٹنس کا، اس کے میٹیریل ایگزسٹنس کا، اس کا وجود۔ تو جہاں تک اس کے معنوی وجود کا، اخلاقی وجود کا تعلق ہے، اس میں ایمان ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، تقوی ہے، صبر ہے، معاملات ہیں۔ ان سب کو بہتر صورت میں رکھنے کو ہم اس امت کا اخلاقی وجود سمجھیں گے۔ اور جہاں تک اس امت کے مادی وجود کا تعلق ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم علم کے کس مقام پر کھڑے ہیں، تعلیم کے کس مقام پر کھڑے ہیں، ہم جہالت میں ہیں یا تعلیم سے دور ہیں، علم و تحقیق سے آراستہ ہیں یا علم و تحقیق سے دور ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اتحاد میں ہیں، یونٹی میں ہیں، یا ہم تفرقہ کا شکار ہیں، طہارت و پاکیزگی ہے یا ہمارے محلوں آبادیوں میں گندگی اور ناپاکیزگی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ امت آج کس مقام پر کھڑی ہے، وہ حالت جمود میں ہے یا اس کے اندر تخلیقیت ہے، کریٹیویٹی ہے۔ امت آج انوویشن اور اختراع اس پر ہے یا فکری جمود کا شکار ہے؟ اس امت کی معیشت مستحکم ہے یا غربت اور فاقہ کشی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں؟ صحت و صفائی ہے یا بیماریاں ہیں؟ صنعت و حرفت ہے یا بے روزگاری ہے؟ مرد، عورت، جوان سب کی توانائیاں استعمال ہو رہی ہیں یا عورتوں کی صلاحیتوں سے ہم، ان کی خدمات سے ہم، ان کے کنٹریبیوشن سے ہم محروم ہیں؟ یہ اصل سوال ہے۔ کوالٹی آف لائف، دونوں پہلو ہیں۔ ان حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں تو آج ہمارے ملک ہندوستان میں جس مقام پر پہنچتا ہوں، میرے دوست یا میرے دوست نوجوان وہ بھی اس پر دیکھیں کہ وہ صبر کی، اخلاق کی، تقوی کی، کردار کی، معاملات کی، ایمان کی، اس جو معنوی وجود پر وہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اور یہ جو باتیں میں نے بیان کی کہ علم کی قوت، اتحاد کی قوت، طہارت و پاکیزگی کی قوت، تخلیقیت کی قوت، اختراع کی، مستحکم معیشت کی، صنعت و حرفت کی، صحت کی، تعلیم و تحقیق کی، سائنٹیفک ریسرچ کی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی جو منزل ہے اس سے بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، دونوں پہلوؤں سے۔ اس پر کسی دلیل کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا سماج جانتا ہے کہ آج مسلمان تعلیم کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، وہ اس ملک میں جن کو سب سے کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے، اس سے بھی، ان سے بھی پیچھے ہیں۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہیں، یہ اصل سوال کرنا ہے۔ میں جواب دینے کے لیے نہیں، میں خود بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اخلاقی پستی، یہ جو فکری اضمحلال اور یہ جو کوالٹی آف لائف کے جو سوالات ہیں، اس پر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں تو دونوں میدانوں میں، ہمارے ملک میں جو دیگر اقوام بستی ہیں، دیگر ملتیں بستی ہیں، اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو پیچھے پاتے ہیں، بیکورڈ پاتے ہیں۔ سوال یہی ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ جو مسلم جماعتیں ہیں، جو مسلم ادارے ہیں، جو مسلم تنظیمیں ہیں، جو مسلم تحریکیں ہیں، اگر وہ ہماری خوبیوں کی ذمہ دار ہیں، اگر ان کے کنٹریبیوشن ہیں جس کا ہم ان کے سر صحرا باندھتے ہیں، تو ان خرابیوں کی ذمہ داری کا صحرا کس کے سر باندھیں؟ اگر وہ خوبیوں کے ذمہ دار بھی ہیں تو خرابیوں کی ذمہ داری بھی قبول کرنا پڑے گا۔ اس حیثیت سے یہاں کی ہم ان جماعتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اداروں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اس موقع پر ایک بڑی تقسیم کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں شیعہ بھائی ہیں اور سنی ہیں، ایک دو بڑے پیمانے پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو دو مسلک کے لوگ موجود ہیں، اور جو سنی مسلک ہے اس میں پھر بریلوی لوگ بھی ہیں،
دیوبندی لوگ بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، یہ تین مسلک تو نمایاں ہیں۔ تو ہماری جو جماعتیں ہیں، جو ادارے ہیں، وہ اس مسلک کی بنیاد پر ہیں۔ اس حیثیت سے ہم دیکھیں کہ ان کا اس پورے معاملے میں کیا کنٹریبیوشن ہے۔ اگر سنی جماعتوں میں ہم دیکھیں تو تبلیغی جماعت ایک اصلاحی جماعت ہے، ایک بڑا نیٹ ورک ہے، ملک بھر میں سب سے زیادہ مقامات پر اور عوام سے قریب اگر کوئی جماعت ہے اور وہ اصلاحی کام کر رہی ہے تو وہ تبلیغی جماعت ہے۔ جماعت اسلامی ہند ہے سنی لوگوں میں، وہ ایک انقلابی جماعت ہے۔ پھر جمعیت العلماء ہے، جمعیت اہل حدیث ہیں، ان کے بھی پھر الگ الگ ادارے موجود ہیں۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا اخلاقی میدان میں امت کے معنوی وجود کے لیے اور امت کے مادی وجود کے لیے ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں۔ اس حیثیت سے ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو اپنی جماعتوں سے اس جماعت کے لوگوں کو سوال کرنا پڑے گا، اپنے جماعت کے اندر، اپنے مسلک کے اندر، اپنی پارٹی کے اندر ہماری نئی نسل کو یہ سوالات کھڑے کرنے پڑیں گے کہ کیوں ہم نوکریوں میں کم ہیں، روزگار میں کم ہیں، اسمبلی میں کم ہیں، عدلیہ میں کم ہیں، اور جیلوں میں ہماری جو آبادی کا نسبت ہے اس سے زیادہ ہم جیلوں میں کیوں ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی، گورنمنٹ ہوگی۔ بے شک آپ کا یہ سوال صحیح ہے، لیکن ہم اس موقع پر حکومت کے رول پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کو اپنی قوم کو بنانے کے لیے ہمارے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ کیا آزادی کے بعد مسلمانوں نے، مسلمانوں کی جماعتوں نے مسلمانوں کی ترقی کے لیے کوئی ایجنڈا سیٹ بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ جہاں تک ترقی کی بات ہے، اس کے جو پیرامیٹرز دنیا میں ہیں، اس میں سب سے اہم بات یہ آتی ہے کہ پولیٹیکل آرڈر، سیاسی نظام، سیاسی قوت، سیاسی با اختیار ہونا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو بات ہے اس کا تعلق صرف مادی ترقی سے نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت وسط کا کردار انجام دیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خیر امت کا اپنا کردار انجام دیں، تو ان خوبیوں سے بھی مالا مال ہونا پڑے گا، جیسے ایمان کی، اخلاق کی، صبر کی، کردار کی، معاملات کی اچھی خوبیاں ہمارے پاس ہونی پڑے گی۔ اسی طریقے سے ہمیں سیاست کی اندر با اختیار بننا، سیاست میں با اختیار بننے میں ہماری ان جماعتوں کا، ان اداروں کا، ہماری ان آرگنائزیشنز کا کیا رول ہے۔ سیاست میں با اختیار بننے کی جو دوسری اسٹیپ ہے، جو بنیاد ہے، وہ معیشت کی مضبوطی، معیشت کا استحکام، وہ اس میں دولت کی پیداوار کو، ویلتھ کریشن، دولت کو بڑھانا، دولت کی تقسیم، دولت کو پیدا کرنے کے عمل میں حصہ لینا۔ اس پورے ملک ہندوستان میں ہمیں یہ جماعتیں تو نظر آتی ہیں، لیکن مسلمانوں کے درمیان میں تاجروں کی کوئی ایسے جماعت جو ویلتھ کریشن کا کام کرتی ہو؟ کیا ہماری یہ جماعتیں قوم کو ایسی رہنمائی کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہیں؟ ہم ہماری جماعتوں سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ میں جماعت اسلامی کا رکن رہتے ہوئے جماعت اسلامی سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ویلتھ کریشن، دولت کی پیداوار، کیا اسلام کی تعلیم نہیں ہے؟ آپ بریلوی مسلک میں رہیے، آپ دیوبندی مسلک میں رہیے، آپ اہل حدیث رہیے، ہم کو ان مسالک پر بحث نہیں کرنا ہے، لیکن یہ جاننا ہے کہ کیا اسلام نے دولت کی پیداوار، معیشت کے استحکام کی تعلیم دی ہے، تو ہم ہماری قوم کو اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور ہم کو بھی اپنی جماعتوں کے ذمہ داروں سے پوچھنا ہے۔ تبلیغی جماعت کے لوگ تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں سے پوچھیں، جمعیت العلماء کے لوگ جمعیت العلماء کے ذمہ داروں سے پوچھیں کہ آخر اس امت کی معیشت کی ترقی میں کیا منصوبے ہیں؟ کیا یہ اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے یا اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے؟ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل آرڈر، سیاسی قوت، اس کے لیے معاون بنتی ہے معاشی قوت، معیشت کا استحکام، لیکن معیشت کے استحکام کے لیے بھی جو بنیاد بنتی ہے وہ نالج پاور ہے، تعلیم کی قوت ہے، علم کی قوت ہے۔ جب تک ہم علم کی قوت سے
مالا مال نہیں ہوئے. نالج پاور. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ گزشتہ 300 سے 500 سالوں کے درمیان میں، صرف آزادی کے بعد کے تو ہم ذکر کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جانب سے کوئی سائنٹیفک ریسرچ ایسی نہیں آئی ہے جس سے دنیا کے تمام انسان استفادہ کر سکیں. ہم اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہیں بسم ربک الذی خلق، ہم کہتے ہیں کہ اسلام تعلیم کی اہمیت کہتا ہے، لیکن ہمارا جو سائنٹیفک ٹیمپر ہے، سائنٹیفک ریسرچ ہے، وہ کس مقام پر ہے؟ میں جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داروں سے پوچھوں گا کہ ہم اس کے حصول کے لیے امت میں کیا کام کریں. پھر جو تعلیم کا جی گفتگو نکل گئی ہے، تعلیم کے اس عمل سے یہ جو میدان ہیں، جو ملک میں ایڈمنسٹریشن ہے، بیوروکریسی ہے، جس میں لوگ IAS آفیسر بنتے ہیں، IPS آفیسر بنتے ہیں، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ اور جو ہمارے ملک کا جوڈیشل سسٹم ہے، جس میں لوگ وکیل بنتے ہیں، جج بنتے ہیں، ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج بنتے ہیں، تو اس میں مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ان کی کیا حصہ داری ہے؟ یہ جو دینی جماعتیں ہیں، جن جماعتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے، اگر ان کی قیادت و رہنمائی میں کام ہو تو وہاں جانے والے لوگ بھی اسلام سے واقف اور اسلام پر عمل کرنے والے اور اسلام کی گواہی دینے والے بن سکتے ہیں. اگر ان جماعتوں نے ان معاملات میں رہنمائی کا کام چھوڑ دیا تو پھر وہاں جو لوگ جائیں گے وہ لبرل مسلمز ہوں گے. ہم ان کے بارے میں قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکیں گے کہ وہ امت کو خیر امت بنانے کا، اس امت کو امت وسط کی ہونے کی حیثیت میں وہ کام کریں گے یا کیا کام کریں گے. تو کتنے گریجویٹس ہیں، کتنے پوسٹ گریجویٹس ہیں. آج ہماری مساجد میں کتنی بڑی تعداد میں جمعہ میں لوگ آتے ہیں، بڑی خوبی کی بات ہے. لیکن اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس میں پوسٹ گریجویٹ کتنے ہیں، اس میں PhD کتنے ہیں، اس میں اسکالر کتنے ہیں، اس میں پروفیشنلز کتنے ہیں، اس میں روزگار سے وابستہ کتنے ہیں، بے روزگار کتنے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں ہم وہ جو ہماری لائن ہے پروفیشنلز کی، پوسٹ گریجویٹس کی، بیوروکریٹس کی، وہ صفحے خالی ہیں. ہم کو جیسے ہم مدارس قائم کرتے ہیں، محلہ محلہ، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی ہم نے قائم کیا، بڑا اچھا کام کیا، لیکن یہ مدارس حکومت نے قائم نہیں کیے، ہم نے قائم کیے. مطلب امت کی جماعتیں، ذمہ داران جس پہلو پر توجہ دیتی ہیں وہ کام ہوتا ہے. اگر یہ جماعتیں وہاں اسکول کالج بھی قائم کرتی، تعلیم بھی توجہ دیتی، وہ بھی کام ہوتا تھا. آج جو مساجد ہیں اس کے اطراف میں جو ہمارا ماحول ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہماری بستیوں میں گندگی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ طہارت اور پاکیزگی پہ ہم توجہ دیتے، وہ بھی کام ہوتا. ہم بہتر معیشت کی طرف توجہ دلاتے، وہ بھی کام ہوتا. تو یہ جو ایجنڈا ہے کہ اس امت کو بااختیار بنانے کا اور اس میں دینی جماعتوں کا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر ان پہلوؤں سے ہم توجہ نہیں دے سکے. کچھ مقامات پر ہم نے توجہ دی ہے، جیسے سنی جو بریلوی مسلک کے لوگ ہیں، ان کے 2 مقامات پر، پورے ملک میں 2 مقامات پر قابل ذکر تذکرہ ہے. جیسے کیرلا میں، وہاں جو سنی جماعت کے لوگ ہیں، جو سنی ثقافت وغیرہ کے نام سے جو بریلوی لوگ ہیں، انہوں نے بڑے اچھے تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں. اسی طریقے سے گلبرگہ میں، وہاں جو درگاہ ہے، وہاں کے جو درگاہ کے تحت کچھ ادارے وہاں قائم ہیں، لیکن اس کے بعد پورے ملک میں دینی اداروں کی طرف سے ایسے اداروں کے قیام کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. البتہ جنرل لوگوں نے جو کسی مسلک سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، مسلمانوں نے پونے کے اندر، بنگلور کے اندر، مدراس کے اندر، حیدرآباد کے اندر ایسے تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں. لیکن یہ ملک تو بہت بڑا ہے اور اصل آبادی بستی ہے ویسٹ بنگال میں، آسام میں، بہار میں، اتر پردیش میں، جھارکھنڈ میں. یہ مسلمانوں کی آبادیوں کے اہم مراکز ہیں. یہاں پر ہماری تعلیمی صورتحال کیا ہے؟ تو یہاں جو جماعتیں ہیں، یہاں جو جماعت اسلامی ہے، یہاں جو جمعیت العلماء ہے، یہاں جو تبلیغی جماعت ہے، یہاں جو بریلوی ادارے ہیں، یہاں جو دیوبندی ادارے ہیں، تو انہوں نے اپنے کوئی ایجنڈا سیٹ نہیں کیا ہے، میں جانتا ہوں. لیکن ہم کو کوئی نیا
ایجنڈا سیٹ کرنا ہوگا۔ ہمارے ملک میں یہ جو دینی جماعتیں، دینی تحریکات جو رہی ہیں، انہوں نے ہمیشہ تحفظ کا، پروٹیکشن کا، بچاؤ کا یہ رخ اختیار کیا ہے، بچا لے جانے کا رخ اختیار کیا ہے، اقدام کی، آگے بڑھنے کی اور ایجنڈا سیٹ کرنے کی اس کی کوشش نہیں کی ہے۔ تو ہم کو اس ملک کے اندر اب ہمیں ہماری جماعتوں کو اس حیثیت سے غور کرنا، ہم اگر ہمارے مسلکوں کی، ہمارے جماعتوں کی ہم اپنی تعریف میں ہی لگے رہیں اور حقائق یہ کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، تعلیم کے اعتبار سے ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، سب جانتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم کیا ہے، عورتوں کی تعلیم، ڈراپ آؤٹس کی کیا کیفیت ہے، اور ماں باپ کی خدمت، ان کے روزگار میں حصہ لینے کے لیے بچے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، اتحاد کی کیا کیفیت ہے، یونٹی کی کیا حال ہے، اتحاد کا کیا مظاہرہ ہے۔ تو یہ چیزوں کو سیٹ کرنے کے لیے ہم کو اپنے رویوں کو بہتر بنانا ہے، اور ہم کو اپنے جو جماعتیں ہیں، تحریکات ہیں، ادارے ہیں، ان سے یہ بات کرنی ہوگی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو حکومت کے کام ہے، دیگر لوگوں کے کام ہے، یہ دینی جماعتیں تو اسلامی معاشرے کا کام کرتی ہیں، ایمان بناتی ہیں، اخلاق سنوارتی ہیں، کردار بناتی ہیں، تقویٰ پیدا کرتی ہیں اور معاملات کو بہتر بناتی ہیں۔ آپ بتائیے کہ اس اعتبار سے ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں ہم مسلمانوں کی اس اعتبار سے کیا تصویر ہے؟ صداقت و دیانت کا کس مقام پر ہم کھڑے ہیں؟ انصاف اور مساوات کی کس مقام، ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ شورائیت، مشورے کے کس مقام پر ہم کھڑے ہیں؟ تو ہمارے دینی جماعتوں کو، دینی اداروں کو امت کے اندر ان کیفیات کو پیدا کرنے کے کہ یہ انصاف پر قائم رہے، یہاں مساوات کی حکمرانی ہو، یہاں شورائیت رہے، یہاں شفافیت رہے، دیانت داری رہے، صداقت رہے۔ یہ جو ویلیوز ہیں، جو اسلامی ویلیوز ہیں، اس پر مسلم معاشرہ کہاں کھڑا ہے؟ تو اس کا اصل مطلب یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے جو دینی جماعتیں ہیں، دینی ادارے ہیں، انہوں نے اپنا یہ فوکس نہیں بنایا ہے۔ ان کا فوکس اپنے مسلک کی تبلیغ ہے، ان کا مسلک اپنی جماعت کی توسیع ہے۔ ان کا فوکس کیا ہے؟ ان کا فوکس یہ ہے کہ امت تعلیم کے اعتبار سے آگے بڑھے، معیشت کے اعتبار سے آگے بڑھے۔ اگر یہ فوکس ہوگا تو وہ ان کو وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ تو سوال صرف دینی اداروں سے نہیں ہے، دینی جماعتوں سے نہیں ہے، میں عام مسلم نوجوانوں سے جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں ان سے بھی یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی یہ سوال کریں اور ہم جواب مانگیں، تاکہ ہم ایک صحت مند ہم سماج بنا سکیں۔ اور آخری بات جس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ بات طے ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بھارت کے اندر، ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر، ہم مسلمان اس سماج کو کیا دینا چاہتے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں، کیا بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی اتفاق ہے؟ اس کے اوپر کوئی واضح بات موجود ہے؟ ہم کو ایک کوئی سلوگن، کیونکہ کوئی قوم اس کے مقصد سے بنتی ہے، کوئی ملت وہ کیا چاہتی ہے اس ملک میں۔ ہم اس ملک میں امن کے، انصاف کے، قیام کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بات سب مسلمانوں کو تسلیم کرنی چاہیے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہم بھارت کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ ہم بھارت کو امن دینا چاہتے ہیں۔ ہم بھارت میں کیا چاہتے ہیں؟ ہم بھارت میں انصاف چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک کو امن کا، انصاف کا دیش بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مسلم قوم کا ایک مشترک، یہ ایک نعرہ، یہ ایک سلوگن، یہ ایک موقف، یہ ایک ان کے، ہماری قوم کے بیٹوں کو، ہماری قوم کے بیٹیوں کو، یہ سب دیوبندی لوگوں کو، بریلوی لوگوں کو، اہل حدیث لوگوں کو، تبلیغی جماعت کے لوگوں کو، جماعت اسلامی کے لوگوں کو، ان سب کا اس پر اتفاق ہو کہ ہم اس دیش، اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ مسلک کسی موقف پر اس کی بات نہیں کہ ہم اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہم کو اپنے اندر وسعت پیدا کرنی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس ملک میں مساوات ہو، امن ہو، انصاف ہو، اور ہم اس ملک کو امن کا ملک، انصاف کا ملک، مساوات کا ملک بنانا چاہتے ہیں،
تو پھر ہمیں اس کے لیے کام لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو بھی اپنے اندر بھی امن، اپنے اندر بھی انصاف، اپنے اندر بھی مساوات، اپنے اندر بھی شورائیت، ان سب کو پیدا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو آج کا موقع ہے، جو اس موقع پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو موقع ملا ہے، اس کی اصل بنیاد یہی ہے کہ ہم کو اس دیش کے اندر یہ جو حالات بنتے ہیں، کبھی بابری مسجد کا مسئلہ ہو، ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو، فسادات کا مسئلہ ہو، یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ ہو، مختلف مسائل، اور ہماری جو یہ جماعتیں ہیں ان مسائل پر رد عمل، اسی میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں۔ بے شک جو مسائل سامنے آئے اس پر ہمیں جواب دینا پڑے گا، لیکن ہم اس امت کو کیا بنانا چاہتے ہیں، یہ امت اس ملک کو کیا بنانا چاہتی ہے، اس کے لیے اصل کام کرنا، یہ ہمارے ملک کی ملی جو جماعتیں ہیں اور جو ادارے ہیں اور جو تنظیمیں ہیں، ان سب کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس کام میں منہمک ہیں تو مبارک، اگر وہ اس کام میں منہمک نہیں ہیں تو امت کے جوانوں کو اپنے اداروں سے یہ سوال کرتے ہوئے اس جواب کو حاصل کرنے کی محنت کرنا ہوگا۔ جزاک اللہ، شکریہ، السلام علیکم۔